أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ سورۃ التکویر یہ مکی صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں اور قیامت کی ہولناکی اس کا مرکزی مضمون ہے اور مزید قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ تکویر کی ابتدائی 14 آیات قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 1 تا 3 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور آخری 15 آیات اعلان عام کے بعد الزامات کے دور میں نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا تھا۔ یہ صورت سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ایک ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پچھلی سورت عبسہ میں بتایا گیا تھا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، مکرم صحیفوں میں درج ہے، معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں سورہ تکویر میں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول کریم یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن پاگلوں کی گفتگو اور مجنون کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے، اور ذکر للعالمین ہے یعنی تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں مار دی گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کا پوست اتارا جائے گا اور دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ علمت نفس ما احضرت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج اس دن لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کی رونق باقی نہ رہے گی اور مستحکم اور مضبوط نظر آنے والے پہاڑ بھی حرکت کرنے لگیں گے اور حاملہ اپنے حمل سے بے نیاز ہوگی، اور جنگلی جانوروں پر بدحواسی کا وہ عالم ہوگا کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہاں پر جو خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ ایک قیمتی متاع سمجھا جاتا تھا، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تو ان کے ہاں نہایت عزیز متاع تھی، اس لیے کہ وہ 1-2 ماہ بعد بچہ بھی جنے گی اور دودھ بھی دیا کرے گی۔ لیکن قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنی قیمتی ترین متاع سنبھالنے کا بھی ہوش نہ رہے گا۔ پھر آگے کہا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں مار دی گئی۔ اس کے 2 مطلب بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زندہ درگور لڑکی خود اپنے پروردگار سے فریاد کرے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں زمین میں گاڑا گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اس مظلوم بچی کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھے گا کہ اے بچی، تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، اور یہ انداز خطاب اللہ تعالیٰ کا مجرموں پر انتہائی غضبناک ہونے پر دلیل ہے۔ رہی یہ بات کہ اہل عرب اتنے سنگ دل کیوں واقع ہوئے تھے جو اپنی بچیوں کو اس قدر حقیر جنس تصور کرتے تھے کہ انہیں زندہ گاڑ دیتے تھے، اس کی 3 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ تنگ دست اور مفلس ہو جانے کے خطرہ سے اولاد کو مار ڈالتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، اور تیسری وجہ جو بہت اہم تھی وہ یہ کہ اہل عرب ہر وقت قبائلی جنگوں میں مشغول رہتے تھے، اور ایسی جنگوں میں نرینہ اولاد تو ان کی جانشین یا مددگار بنتی تھی، مگر لڑکیوں کا معاملہ لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ جس قبیلہ میں بیاہی جاتی انہیں اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور لڑکی کے والدین کے قبیلہ کو اس کے آگے سے نگوں ہونا پڑتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اہل عرب نے لڑکیوں کو وراثت سے بھی محروم رکھا تھا۔ اسلام نے اس نظریہ کو ختم کرنے کے لیے دو طرفہ اقدامات کیے، ایک تو قتل اولاد اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو عام قتل سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیا، اور لوگوں کے اس خیال کی پرزور تردید کی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا حق رکھتے ہیں، اور دوسرا اسلام نے جو اقدام کیا کہ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بڑا نیک عمل قرار دے کر اس کی ترغیب دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں میں جوڑ دی جائیں گی، یعنی تمام روحوں کو جسموں میں واپس بھیج دیا جائے گا، اور ہر انسان سے اس کے جرائم کی، اس کے تمام اعمال کی باز پرس ہوگی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر شخص کو اپنے نتیجے یعنی رزلٹ کا علم ہو جائے گا، اور عدالت کے فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ میں داخلے کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اور اس کے بعد ہر شخص جان لے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، کہ وہ اللہ کے حضور اپنے ساتھ کس قسم کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑا رتبے والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، با اعتماد ہے، اور تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اور اس نے اس یعنی جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملہ میں بخیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی صفات بھی بیان کی ہیں، اور تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں پر قسم اٹھائی یا بطور شہادت یہ باتیں پیش کی۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن نہ کسی کاہل کا قول ہے، نہ شاعر کا، نہ آپ کا تالیف کرتا ہے، بلکہ یہ ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے۔ یہ رسول جبرائیل ہے جو اللہ کا فرشتہ اور اس کا کلام پیش کر رہا ہے، لیکن چونکہ جبرائیل کی زبان سے ہو رہا ہے اس لیے قول کی نسبت جبرائیل کی طرف کی گئی ہے۔ یہ جبرائیل بڑا زور آور اور طاقتور ہے۔ سورہ نجم میں بھی جبرائیل علیہ السلام کے لیے شدید القوہ اور ذو مرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ یہ فرشتہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے، وہ ایک افسر ہے جس کی سب فرشتے اطاعت کرتے ہیں، علاوہ ازیں وہ امین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس فرشتے کو جو پیغام دے کر بھیجتا ہے وہ من و ان انسان رسول کے دل پر القاء کر دیتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز جس پر یہ تین قسمیں کھائی گئی ہیں وہ یہ کہ اے کفار مکہ، تمہارے یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بلکہ دیوانے تو تم خود ہو، جو یہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہمیں اپنے ساتھی کے بارے میں جھوٹ یا فریب کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اب اس کو حواس باختہ اور دیوانے کہنے لگے ہو۔ اس نے رسول کریم یعنی جبرائیل امین کو اس وقت دیکھا تھا جب سپیدہ سحر کھل کر نمودار ہو چکا تھا، یعنی صبح واضح روشن ہو چکی تھی، ہر چیز صاف صاف نظر آنے لگی تھی، تاریکی کی بنا پر کسی شک و شبے کا امکان باقی نہیں تھا۔ تو انہوں نے جبرائیل کو افق مبین، جسے سورہ نجم میں افق اعلیٰ بھی کہا گیا ہے، اس پر دیکھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اس حال میں دیکھا تھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ رکھا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ یعنی مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں ستارہ، رات اور صبح کی قسم کھا کر جبریل امین کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ نہ ہونے پر ان 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قیامت کے دن کی تیاری کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس قرآن کی صحیح قدر و قیمت پہچاننا ضروری ہے، اس کے مضامین پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ نہ صرف ستاروں بلکہ رات اور دن کی بھی قسم یعنی گواہی ہے کہ یہ قرآن کاہنوں اور عاملوں کی خرافات سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اسے شیاطین اور جنات لے کر نہیں آتے بلکہ جبریل امین لے کر آتے ہیں، جو اللہ کے عظیم فرشتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو جوں کا توں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال کیا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ انسانوں کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ تم خود اپنے طرز عمل پر غور کرو، تمہارا یہ طرز عمل کیسا ہے، تم کدھر جا رہے ہو، ترک قرآن کی یہ راہ کیسی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، غور کرو، ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ انسانوں کو اس قرآن کو قبول کرنے اور مسترد کرنے کی آزادی یعنی فریڈم آف چوائس تو حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ اور قرآن تو ذکر للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا ہے کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی رائے تو دے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کے دل میں کیا بات ہے اور وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔